ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم سب ماہ رمضان مبارک کی پرنور ساعتوں میں یہ پہلا جمعۃ المبارک کی اس عظیم نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو یہ رحمت کا عشرہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں جگہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور تقوی۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر بھی کیا ہے اور اس کی مقصدیت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت کا آغاز فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں تم پہلی امت نہیں ہو کہ جن پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے بھی جو امتیں آئی تھیں ان پر بھی یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اور یہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ فرض اس لیے کیے روزے تم پر تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے آیت کا آغاز فرمایا تو فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پتہ یہ چلا کہ روزے فرض ایمان والوں پر کیے گئے ہیں، روزے فرض ایمان والوں پر کیے گئے ہیں۔ اور آج اگر کوئی بے ایمان شخص روزہ رکھ لے، وہ نماز بھی پڑھتا رہے، اس کا یہ محض کوئی کام ہوگا لیکن وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ وہ عبادت تب بنے گی جب وہ یہ ایمان والوں کی کیٹیگری میں شامل ہوگا۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ زمانہ گزرے گا، بڑے بڑے لوگ جو اپنے صحیح عقیدے سے پھر گئے ہوں گے وہ بھی روزے رکھیں گے، لیکن قبول کس کے ہوں گے؟ یا ایہا الذین آمنو کہہ کر فرما دیا جو مؤمن ہوگا، ایمان والا ہوگا، روزہ بھی اسی کا قبول کیا جائے گا، ایمان والا ہو۔ اب ایمان والا کون ہوتا ہے؟ یہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اب آئیے ایمان کی تعریف سمجھتے ہیں۔ لاکھوں باتوں کی ایک بات کروں گا، ویسے تو ایمان کی
کئی جہات سے تعریفات کی گئی ہیں، لیکن اگر مختصر سی میں تعریف کرنا چاہوں کہ ایمان والا ہوتا کون ہے، تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ سراسر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا ہونے والا ہو جائے۔ ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا ہونے کا نام ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں فنا ہونے کا نام ہے۔ جو جتنا آقا کی محبت میں فنا ہوتا چلا جائے گا اور جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں فنا ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کے دل میں ایمان کا نور اتارتا چلا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان سراسر محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف اس کو اختصار سے آپ کو سمجھانے کے لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاعر مشرق آپ لکھتے ہیں: مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین است حب رحمت للعالمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو قرآن کا مغز ہے اور دین کی جو روح ہے اور ایمان کی جو اصل ہے، یہ ہمیں ملتی کب ہے اور کس چیز کا نام ہے؟ است حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، روح کی جان اور ایمان کی روح ملتی بھی اسی کو ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا ہونے والا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایمان محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اچھا، اب فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان کے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی بھی امتوں پر یہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کہ جسے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی یہ عظیم نعمتیں اور یہ عظیم مہینہ اور روزے عطا نہ فرمائے ہوں۔ یعنی اس مہینے سے اور اس پروسیجر سے اللہ رب العزت نے ہر امت کو گزارا ہے۔ یہ رمضان وہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو عطا فرمایا ہے۔ اب احکامات بدلتے رہے ہیں، ہر امت کو یہ رمضان کے روزے ملے ہیں، ہر امت کے پاس گئے ہیں اور ان کے احکامات بھی مختلف ہوتے تھے، ہم سے جتنا ہمارے مختلف ہیں ان کے بھی مختلف ہوتے تھے۔ اب ان کے روزے کے اندر اور ہمارے روزے کے اندر فرق کیا ہے؟ جو ان کا روزہ ہوتا تھا وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ پورا مہینہ روزہ رکھتا تھے، یعنی انہوں نے افطاری بھی ایک مرتبہ کرنی ہے، سحری بھی ایک مرتبہ کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ کھانا پینا نہیں ہے، پورا مہینہ ان کا یہ سلسلہ چلتا تھا۔ پھر احکامات کے اندر تبدیلی آئی، وہ پھر 24 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، اور یہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر صرف یہ ہے کہ صرف سحری سے لے کر افطاری تک، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے پورا مہینہ کھانا پینا اور دیگر جائز ضروریات اور جو کام ہیں ان سے بھی وہ رکے رہتے تھے، ان پر یہ پابندی تھی، اتنے سخت احکامات تھے۔ پھر احکامات کے اندر تخفیف ہوئی اور پھر اس امتوں کے اندر یہ ہوا کہ ایک مہینے کے لیے جب روزے رکھنے ہیں انہوں نے، تو اس میں وہ 24 گھنٹے کا ان کا روزہ کر دیا گیا۔ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا ان کا، اور وہ 24 گھنٹے کے دوران بھی وہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اور نہ ہی دیگر جائز ضروریات کے جو کام ہیں نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا تحفہ بھی عطا فرمایا ہے اور احکامات کے اندر تخفیف بھی عطا فرمائی۔ فرمایا اے حبیب، پہلی امتوں کے لیے اس قدر سختیاں تھیں کہ ان کے لیے دیگر جائز کام کھانا پینا سب ممنوع تھا، لیکن آپ کی امت کو صرف آپ
ثواب کی وجہ سے یہ خاص عنایات عطا کی جا رہی ہیں کہ سحری سے لے کر افطاری تک صرف کھانا پینا اور دیگر جائز ضروریات سے رکے رہنا ہے، اور پھر جب افطاری کر لینی ہے اور افطاری کے بعد پھر سے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور دیگر جائز کام بھی وہ کر سکتے ہیں، دیگر جائز کام بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات کے اندر تخفیف فرما دی، لیکن جب تخفیف فرمائی تو اب جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ تخفیف والا نہیں ملتا، بلکہ جو پہلی امتوں کو وہ 24 گھنٹے اور پورا مہینہ روزے رکھنے پر ملتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ خاصہ ہے۔ احکامات کے اندر بے شک تخفیف کر دی گئی ہے، لیکن اجر اللہ رب العزت نے وہی برقرار رکھا ہے۔ اجر وہی ملے گا جو پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، اس کا ہمیں اجر ملتا ہے جو ہم سحری سے لے کر افطاری تک یہ خاص وقت کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انعام کی صورت میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ جو 7ویں آسمان پر جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوتی ہے 5ویں آسمان پر، جب ملاقات ہوتی ہے وہ بار بار جب آپ کو واپس بھیجا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو کر آتے ہیں، نمازیں 5 کر کے اللہ تعالیٰ اس کے اندر تخفیف فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ 50 دی تھیں، تخفیف کرتے کرتے 45 کم کر دی اور 5 باقی رکھ دی۔ جب 5 باقی رکھ دیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے تھی یہ 50، لیکن اب 5 نمازیں کر دی ہیں، جو ان 5 کو قائم کرے گا ثواب انہیں میں 50 والا ہی عطا فرماؤں۔ اسی طرح سے رمضان کے احکامات کے اندر تخفیف ہوئی، جو ان احکامات پر عمل کرے گا نماز اور روزے کا اسے جو ثواب ہے وہ بھی اسے پچھلی امتوں کی طرح جو سارا مہینہ ایسے گزارتی تھی، اللہ رب العزت ان کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ روزے کی انفرادیت میں سے ہے کہ یہ ہر امت کو ملا گیا، یہ اس کی انفرادیت ہے، ہر امت کے پاس یہ روزہ گیا ہے۔ اب اس کی دوسری انفرادیت دیکھیے گا، روزے کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں، وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور نوافل ہیں، صدقات و خیرات ہیں، یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر ریاکاری کا احتمال پایا جاتا ہے، ان کے اندر دکھلاوے کا احتمال پایا جاتا ہے کہ بندہ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، بندہ کسی کو دکھانے کے لیے حج کر رہا ہو کہ میں کتنا امیر ہوں، اپنی امیری شو کروانے کے لیے۔ نیت اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے اندر ساری عبادات شامل ہو جاتی ہیں کہ جن کے اندر ریاکاری کا احتمال ہوتا ہے، مگر قربان جائیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا احتمال پایا ہی نہیں جاتا، جس کے اندر دکھلاوا نہیں پایا جاتا۔ وہ اس کی مثال دیکھیے گا، بندہ اگر وضو کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، کلی کرنے کے لیے منہ میں جب پانی ڈالتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ چاہے تو اپنے حلق سے نیچے اتار سکتا ہے پانی کو، لیکن وہ نہیں اتارتا بلکہ اپنا روزہ برقرار رکھتا ہے۔ اور کیوں؟ اس کے دل میں تقوی اور اخلاص کی وہ دولت پیدا ہو جاتی ہے جو روزے سے نصیب ہوتی ہے۔ بندہ وہ کام نہیں کرتا کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے، بندہ یہ جان لیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وہ رب ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر ریاکاری کا احتمال نہیں ہوتا، دکھلاوا نہیں ہوتا روزے کے اندر۔ روزہ جس کا ہوتا ہے اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے۔ باقی ہر عبادت کے اندر، احکامات کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن اس کو خاص اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی قربت کے لیے خاص کر دیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب یہ اخلاص تقوی کی دولت جب نصیب ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ کیفیت میسر آنا شروع ہو جاتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پتہ یہ چلا یہ وہ روزہ عبادت ہے کہ اس کی ثواب اور اس کی جزا کے حوالے سے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیسا اجر عطا فرماتا ہے۔ باقی ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کی ثواب کا کیٹیگری اللہ رب العزت نے بنائی ہے، 7 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العزت ہر عبادت اور ہر نیکی پر اجر عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ نماز ہے، صدقات و خیرات ہے، ہر نیکی ہے، اس 10 سے لے کر 100 گنا تک، 1000 گنا تک، جتنا اللہ تعالیٰ کی منشا ہو، بندے کی نیت ہو، تقوی ہو، اخلاص ہو، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا خلوص آتا چلا جائے گا اتنا اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ فرشتے لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو معمور فرما دیا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ فرشتے اس روزے کا اجر نہیں لکھتے بلکہ فرشتے روزوں کی تعداد لکھتے ہیں، اجر نہیں لکھتے۔ کیوں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا اجر کتنا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود دست قدرت سے اس بندے کو اسے جزا عطا فرماؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب روزے داروں کو بلائے گا کہ کہاں ہیں جو میری خاطر کھانے سے رکے رہے، پینے سے رکے رہے، دیگر جائز کاموں سے وہ رکے رہے میری خاطر، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج میں خود دست قدرت سے انہیں میں جزا عطا فرماؤں گا۔ قیامت کے دن یہ اعلان ہوں گے۔ اور اگر اسی حدیث پاک کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں اور اسی حدیث پاک کا ذرا اعراب دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ جس میں بیان کیا گیا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت روزے داروں کو قیامت کے دن بلا حجاب اپنا دیدار کروائے گا۔ بلا حجاب اللہ تعالیٰ روزے داروں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ تو یہ قیامت کے 2 بڑے ہی عجیب منظر ہیں، بڑے ہی محبت والے منظر ہیں۔ ایک وہ منظر کہ جس میں اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے اور خدا کا دیدار ہوگا، اور دوسرا وہ منظر کہ جس میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ 2 منظر قیامت کے بڑے حسین ہیں، بڑے لطف والے ہیں، بڑی کیفیت والے ہیں کہ ایک منظر جس میں دیدار الہی ہوگا اور دوسرا منظر جس میں دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہوگی۔ اب جب یہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں تو ذہنوں میں سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو دنیا کا قانون تو یہ کہتا ہے کوئی محفل سجی ہو، کوئی بزم سجی ہو تو اس کا جو مہمان خصوصی ہوتا ہے، جو وی آئی پی گیسٹ ہوتا ہے، وہ تو آخر میں آتا ہے، وہ آخر میں آتا ہے کیونکہ بڑا وی آئی پی مہمان خصوصی ہے اس لیے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حشر کے دن مہمان خصوصی ہوں گے، وی آئی پی مہمان ہوں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے، سب سے پہلے موجود ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس حدیث پاک کی میں نے ساری شروحات پڑھی، محدثین کے اقوال دیکھے، لیکن کسی نے بھی اس بات کا جواب نہیں دیا، کسی نے بھی اس بات کا جواب نہیں لکھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہی نہ آیا ہو، اگر سوال آیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس بات کا جواب ہی نہ ملا ہو۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پاک پر بڑا غور کیا، جب جواب نہیں ملا تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ آقا کیا وجہ ہے کہ آپ کی قبر انور سب سے پہلے کھلے گی اور آپ ہی وہ ہوں گے جو سب سے پہلے مہمان خصوصی کے طور پر قیامت کے دن جلوہ افروز ہوں گے، کیا وجہ ہے؟ جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اب پھر وہ جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف سے عنایت ہوا، اور وہ یہ جواب یہ ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن کے جو مہمان خصوصی ہوں گے، جو حشر کے دن کے مہمان خصوصی ہوں گے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور پہلے اس وجہ سے ہوں گے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت قبروں سے اٹھ کر آئے گی اور نفسی نفسی ہر کوئی پکار رہا ہوگا، اپنی جان ہر کوئی بچا رہا ہوگا، اس وقت امت یہ نہ کہے کہ آج ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، امت یہ نہ سوچے کہ آج ہماری دستگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے سب سے پہلے حشر میں موجود ہوں گے کہ جب امتی قبروں سے اٹھ کر آئیں، ان کی نگاہیں کملی والے تاجدار ختم نبوت پر جب پڑیں تو وہ پکار اٹھیں کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دستگیری فرمانے والے ہیں، کہ جب کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ کا لال ہوگا جو ہماری دستگیری فرما رہا ہوگا، جو ہماری دستگیری فرما رہا ہوگا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ خود ایک قیامت ہوگی۔ تو جس وقت کوئی کسی کا مددگار نہیں نظر ہوگا، کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی ہماری دستگیری فرما رہے ہوں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمیں قیامت کے دن نہیں بھولا وہ دنیا میں کیسے بھولے گا؟ اور جو دنیا میں نہیں ہمیں بھولے وہ قیامت کے دن ہمیں کیسے بھولیں گے؟ جو معراج کی رات اللہ سے ملاقات بھی کر رہے ہوں، اللہ کے جلووں میں گم بھی ہوں، اور گم ہونے کے باوجود بھی اپنی امت کو نہ بھولیں، وہ قیامت کے دن ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو یہ قیامت کا یہ وہ پہلا منظر ہوگا جو بڑا ہی دیدنی ہوگا، بڑا ہی کیفیت والا ہوگا، اور بڑا ہی لطف والا منظر ہوگا۔ اسی حدیث کی شرح کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ ایک تو یہ منظر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا، اور دوسرا وہ منظر کہ جب رب تعالی اپنا بلا حجاب دیدار کروائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شہید ہوتا ہے نا، جو قیامت کا دن ہوگا، شہید کا حساب کتاب جب کیا جائے گا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جنت میں جانے کے باوجود وہ جو شہید ہوگا جنت کے کسی کونے میں بیٹھ جائے گا، خاموش ہو جائے گا، چپ چاپ بیٹھا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں،
یہ جو میرا بندہ شہید ہو کر اپنی جان میری خاطر قربان کر کے آیا ہے، ان کو میں نے جنت دے دی ہے، ان سے پوچھو یہ گھومتے پھرتے کیوں نہیں ہیں؟ جنت کے اندر جو نہریں ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، یہ ان سے انجوائمنٹ حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ان سے لطف اندوز کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہر نعمت ان کو دے دی ہے مگر پھر بھی یہ چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بڑے چپ چاپ بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، پھر میں اسے بے حساب عطا کرتا چلا جاؤں۔ بندے تو رب کی بارگاہ میں آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، پھر دینا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ اب اللہ رب العزت جب فرشتوں سے یہ فرماتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ ہر نعمت دے دی ہے، نہریں دے دی ہے، جو چاہتے ہو سب کچھ مل جاتا ہے، چپ چاپ کیوں بیٹھے ہو؟ نعمتوں سے لطف اندوز کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کے دین کی خاطر ہم لڑے، نکلے باہر، اپنی جانیں قربان کی۔ جب ہم اپنی جان قربان کر رہے تھے، ہمارے جسم کٹ رہے تھے، ان پر جب خنجر چلایا جا رہا تھا، ان پر جب تلواریں چلائی جا رہی تھیں، جب ہماری روح نکلنے کا وقت تھا، ہمیں ایک دیدار نصیب ہوا تھا، اور وہ خالق کائنات، رب کائنات کا دیدار نصیب ہوا تھا، اور اس کی لذت ایسی ہے کہ اس کا مزہ اور لذت ہمیں جنت بھی نہیں دے پا رہی۔ ہم جس کی خاطر آئے تھے، وہ جو ہم اپنی جان قربان کر کے آئے تھے، آج ہم پھر اسی طرح سے رب تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمیں پھر بار بار اور 100 مرتبہ دنیا میں بھیجا جائے، اور جانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں اور ہمارے جسموں کو کاٹا جائے، اور جب ہماری جان نکل رہی ہو ہمیں رب تعالیٰ کا دیدار کروا دیا جائے، رب تعالیٰ کا ہمیں دیدار کروا دیا جائے۔ یہ شہید کو مقام ملے گا کہ وہ جنت میں جانے کے بعد بھی خوش نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر لے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر لے۔ یہ شہید کو مقام مل رہا ہے۔ یہ کس کو مقام مل رہا ہے؟ شہید کو مقام مل رہا ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر کے آیا۔ ہم نے روزے کا ذکر کیا، اب آئیے تقوی کی طرف چلتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں تمہیں، یہ 3 مہینے کا اور چند گنتی کے دن عطا فرمائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، اب یہ تقوی کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور باطن وہ ہوتا ہے جو ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب ظاہر کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس کا ظاہر بھی بیان فرمایا۔ جس طرح سے نماز ہے تو نماز جو ہم پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، افعال کرتے ہیں، یہ اس کا ظاہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا ظاہر ہے، یہ اس کا جسم ہے جو سب کو نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو نیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے کہ رب کو منانے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ جو نیت پوشیدہ ہوتی ہے یہ اس کا باطن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو روزہ ہے، اس کے جو احکامات ہیں کہ کب سحری کرنی ہے، سحری میں کیا کچھ کرنا ہے، ختم ہوگی تو اس کے بعد کب سے لے کر کب تک پھر افطاری کرنی ہے، اور یہ سارا کا سارا کھانے سے، پینے سے اور دیگر امور سے جب رکے رہنا ہے، یہ اس کا ایک جسم ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اللہ رب العزت نے ظاہر
آیت نمبر 184 آیت نمبر 185 میں اس کا بیان فرما دیا. لیکن یہ ظاہر اختیار کرنا، یہ روزہ فرض ہونا تو ہے، لیکن روزے کا مقصد نہیں ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب ذرا میں آپ کو مزید آسان کر کے سمجھانا چاہوں گا. یہ ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم ہے، سب کو نظر آتا ہے. یہ میرے ہاتھ ہیں، اس کے اوپر ہم نے لباس پہنا ہوا ہے. ہمارا جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمارا ظاہر ہے، جو سب کو نظر آتا ہے، ہم نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا. ہم نے دیکھا جمعہ ہے تو ہم نے اپنے آپ کو نہلایا بھی، نہا کے آئے، خوشبو بھی لگائی، اچھا لباس بھی پہن لیا، اپنا ظاہر ہم نے سنوار لیا، اپنا ظاہر ہم نے سنوار لیا. کیوں؟ یہ سب کو نظر آتا ہے. لیکن اس باطن کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نظر رکھی ہوئی ہے. اس باطن کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. بندہ باہر سے، ظاہر سے جتنا مرضی پاک اور ستھرا ہو جائے، لیکن جب اندر کی پلیتی نہیں مرے گی تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. وہ پھر قادیانی لعین ملعون ہی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی ظاہر وہ غسل بھی کرتا پھرے اپنے طریقے سے، وہ اپنے طریقے سے وضو بھی کرتا پھرے، وہ اپنے طریقے سے عبادت بھی کرتا پھرے، لیکن جب دل کے اندر وہ خباثت بھری ہوئی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتا، منہ پہ مار دیتا ہے. کیوں؟ دل کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے. تو یہ ظاہر، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اب اسی طرح سے اب اس کا ہم کیسے فیصلہ کریں کہ تقویٰ کیا ہے اور ظاہر اور باطن کو ہم کیسے دیکھیں؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے. یہ ہمارا جسم ہے اور جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. جو جسم کے اندر روح ہوتی ہے اسے باطن کہا جاتا ہے. اب ہم جسم کو جتنا مرضی سنوار لیں، جتنا مرضی ٹھیک کر لیں، ستھرا کر لیں، اجلا کر لیں، پاک و صاف کر لیں، اچھا دکھنے والا کر لیں، سب کچھ ہو، لیکن جب اس میں سے روح نکل جائے گی، لوگ اس جسم کو بھی مردہ کہنا شروع کر دیں گے اور اس جسم کا کوئی قیمت نہیں لگائیں گے. کیوں؟ اس کے اندر اس کی روح نکل گئی ہے. اور جسم کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب بیچ میں سے روح نکل جاتی ہے، لوگ اسے چند منٹ بھی یا چند گھنٹے بھی برداشت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں یار میت نو چکو تے جاؤ کے دفناؤ جا کے. وہ یہ کہتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے. اس کے اندر سے کیا نکل گئی ہے؟ روح نکل گئی ہے. پتہ یہ چلا یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب جسم کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، بندے کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہماری عبادات ہیں، ہمارا روزہ ہے، ہماری نمازیں ہیں، ہمارا حج ہے، جب اس میں سے روح نکل جاتی ہے، اخلاص نکل جاتا ہے، تو پھر اس عبادت کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے. عبادت کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر وہ روح باقی نہیں رہی. اب آئیے یہ تقویٰ کی تعریف کو مزید دیکھتے ہیں. تقویٰ کی ویسے اگر تعریف دیکھی جائے تو مختلف جہات میں اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور وہ مختلف جہات میں تعریفات کچھ ایسی ہیں کہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گی. لیکن میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، روح اور جسم کا تعلق دیکھیے گا. حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس حوالے سے جو تعریف فرمائی، فلسفہ صوم آپ کی کتاب ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اس کا مطالعہ بھی کر سکتا ہے. تقویٰ کی تعریف جو فرمایا بندے جس طرح پہلے دن تو دنیا میں آیا تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے جو روح عطا فرمائی تھی، تقویٰ اس چیز کا نام ہے. تو اسی روح کو اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں واپس کر دے جس طرح اللہ نے تجھے یہ روح عطا فرمائی تھی. جیسی روح اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، ویسی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی روح اسی حالت میں لوٹا دینا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. وہ جو روح اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی وہ بڑی پاک اور شفاف تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں محو رہتی تھی،
وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایات کے سائے میں رہتی تھی، لیکن جب وہ اس دنیا میں آئی اور بندے کے اندر آئی، بندے نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زبان سے برائیاں کی، اپنے ہاتھوں سے برائیاں کی، جھوٹ، کینہ، حسد، چغل خوری اور بدخوئی کرنا، برائی کرنا، کسی کے خلاف بات کرنا، یہ سارا کچھ کیا بندے نے، اور بندے نے اس کے اثرات اس روح پر بھی ڈالے۔ جب اس روح پر ڈالے تو یہ روح واپس جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی شکایت کرتی، اے مالک کائنات، تو نے تو مجھے بڑا پاک اور صاف بنا کر بھیجا تھا، تو نے تو مجھے بڑا انوار و تجلیات سے بھرا ہوا بنا کر بھیجا تھا، لیکن اس تیرے بندے نے دیکھ میری آج حالت کیا کر دی ہے۔ مجھے یہ بدخویاں کر کے، چغل خوری کر کے، غیبت کر کے اور برے کام کر کے، بے حیائی کے کام کر کے، یہ سارے کام کر کے آج مجھے چھلنی چھلنی کر دیا۔ یہ روح جا کر شکایت لگاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر سوچئے گا جو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں آئی ہو، جب وہی ہماری نہیں بن سکی تو پھر قیامت کے دن اور ہماری ضلالت کا عالم کیا ہو؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم کہ جب وہ روح ہم اس طرح سے واپس نہ کر سکے؟ تقویٰ کی تعریف سمجھنی ہو تو آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہے پوچھنے والے، کیا تو کبھی کسی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں گزرا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر یہ بتاؤ کہ تم وہاں سے گزرتے کیسے ہو؟ خاردار جھاڑیاں جہاں پر لگی ہوں وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ اس نے کہا میں بڑی احتیاط سے گزرتا ہوں، میں اپنا دامن بچا کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر گزرتا ہوں کہ کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ لگ نہ جائے کہ میرے کپڑے پھٹ جائیں۔ تو میں بڑا احتیاط کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس تقویٰ بھی اسی شے کا نام ہے، تقویٰ بھی اسی شے کا نام ہے کہ تو نے اپنے دامن کو، اپنے ایمان کو برائیوں سے، چغلی سے، غیبت سے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے، یہ سارے برے اعمال سے بچاتے ہوئے جانا ہے کہ کسی ایک چیز کا بھی اگر تیرے ایمان پر حملہ ہو گیا تو سوچ تیرا ایمان بھی پھر اسی کپڑے کی مانند پھٹ جائے گا، تیرا ایمان بھی پھر سلامت نہیں رہے گا۔ یہ فتنے کا دور ہے کہ جس دور کے اندر آج ہمیں بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے اندر خاص طور پر ہمیں اپنے نفس سے جو ہے یہی جنگ لڑنا نہیں آتی۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان مبارک کے اس عظیم مہینے میں ہوتے ہیں، لوگ روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کسی کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں قادیانی بھی ہماری طرح مسلمان ہیں۔ روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ناپ تول میں کمی بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے قیمتوں میں اضافہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے مشکلات بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم نے صرف اس جسم کو دیکھا ہے اور اس کی روح کو سمجھا نہیں ہے، ہم صرف ظاہر کو سنوارنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور باطن کی کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیا سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، بلے شاہ سانو بھی تدسو اے کی کیتی جاندے ہو۔ تو ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ظاہر کو صرف لے کر چلیں اور پھر دوسری طرف ہمیں باطن کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ اب آئیے اسی باطن کو دیکھتے ہیں، اسی تقویٰ کو دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں فرمان کیا ملتا ہے اور کس طرح کا واقعہ ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو خواتین ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ان کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اس شخص نے پھر یہی سوال کیا، دو خواتین ہیں، روزے دار ہیں، لیکن طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش۔ اس نے پھر سوال کیا، خواتین ہیں، طبیعت خراب ہو گئی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ وہ دو خواتین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ اپنی دائیں انگلی اپنے منہ میں اور حلق میں ڈالو، دائیں انگلی۔ جب وہ دونوں خواتین نے دائیں انگلی اپنے حلق میں ڈالی، انہیں الٹی آئی، اور الٹی کے اندر انہیں خون کے جمے ہوئے لوتھڑے آئے۔ الٹی باہر نکالی اور اس کے اندر خون کے لوتھڑے تھے جو باہر نکلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے حلال پر سحری کی ہے اور حرام پر افطار کیا ہے۔ حلال پر سحری کی اور حرام پر افطار کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ حلال پر سحری کی، حرام پر یہ اہتمام کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجہ یہ ہے ان دونوں نے حلال کھانا کھایا تھا، لیکن جب یہ دونوں آپس میں ملیں انہوں نے ایک دوسرے کی چغلی کی اور غیبت کی اور برے حوالے سے بیان کیا، باتیں کی، اسی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اگر میں ان کے منہ سے یہ خون کے لوتھڑے نہ نکلواتا تو قریب تھا معدے میں جو خون کا لوتھڑا بن گیا تھا، اسی خون کے لوتھڑے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو جانی تھی، انہوں نے ہلاک ہو جانا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تقویٰ ہے کہ بندہ ظاہر بھی رکھے اور اس کے اندر باطن کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، جنہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، بس وہ بھوکے رہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ان کا روزہ ہو گیا ہے، بس انہیں بھوک ملی ہے اور کچھ نہیں ملا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس نیکیاں کرتے چلے جائیں، روزہ رکھنا نیکی ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ آئیے ذرا اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ دعا کرتا ہے مالک ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، سیدھا رستہ دکھا۔ یہ سیدھا رستہ طلب کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ نیکی کے رستے پر چلے۔ کن کا رستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر رب نے انعام فرمایا ہے، جن پر رب نے انعام فرمایا ہے۔ لیکن ساتھ ہی غیر المغضوب علیہم کا پرچار بھی ضروری ہے۔ بندہ جہاں پر نیکی کا طلبگار ہوتا ہے ساتھ ہی وہاں پر گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بس تقویٰ اسی چیز کا نام ہے، تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ نیکی بھی اختیار کرے اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی شروع کرتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔